السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ذی الحجہ کی 24 تاریخ ہے، قربانی کا مہینہ ہے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے اللہ کے حضور میں قربانی دی اور بہت ساری فضیلت اور فوائد کے حامل ہوئے۔ جو لوگ محروم رہے، اللہ تعالیٰ ان کو آئندہ سال قربانی جیسی عظیم عبادت کے کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ قربانی وہ شے ہے جس کے بغیر آدمی عام طور پہ کامیاب نہیں ہوتا۔ زندگی کے کسی بھی گوشے میں اور کسی بھی میدان میں لے لیجئے، جو آدمی جتنا زیادہ اپنے اوقات کی، اپنے آپ کی قربانی دے گا، وہ اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ تو ایسے ہی اس قربانی سے آدمی کو اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، اور جو آدمی جتنا زیادہ قربانی دے گا، اپنے آپ کو قربان کرے گا دوسروں کے لیے، اس کا مقام و مرتبہ بھی ویسے ہی بڑھے گا۔ ہاں، جو آدمی دوسروں کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے، اپنی ضروریات کو قربان کرتا ہے، اپنے حق کو قربان کرتا ہے، ایسا آدمی لوگوں کے دلوں کے اوپر بھی راج کرتا ہے۔ ہاں، جو آدمی قربانی نہیں دیتا، صرف اپنی ہی فکر کرتا ہے، اپنا ہی خیال کرتا ہے، چاہے دوسروں کا کچھ بھی ہو جائے، دوسروں کا ذرہ برابر بھی جو ہے نا خیال نہیں کرتا، عام طور پر وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ لوگوں کے ذہن و دماغ میں اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوتا، لوگ اس کو حقارت کی نظروں سے جو ہے نا دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال اس لیے لوگوں کے لیے کچھ کرنے کا مزاج ہونا چاہیے، اپنوں کے لیے خاص طور سے کچھ کرنے کا مزاج ہونا چاہیے، اپنے آپ کو قربان کرنے کا مزاج ہونا چاہیے۔ اس امت کو خیر امت جو کہا گیا ہے، اس کی مختلف وجوہات ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ صحابہ کرام اپنے آپ کو دوسروں کے اوپر اپنے آپ کو ترجیح دیا کرتے تھے، جس کو قرآن کریم کہتا ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ لوگ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنے آپ کے اوپر، اگرچہ کہ یہ خود جو ہے نا تنگ دست ہے۔ اس طرح قرآن نے ان کی تعریف کی ہے، ہمارے اسلاف کی، ہمارے صحابہ کی تعریف کی ہے۔ تو بہرحال قربانی دینا پڑے گا آدمی کو، تبھی جا کر کے آدمی کچھ بنتا ہے، جیسا کہ صحابہ اکرام کا مزاج تھا۔ ہاں، اپنے آپ کو قربان کر دینا دوسروں کے لیے، اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرنا، جیسا کہ ابن عمر کہتے ہیں، ابن حذیفہ جو ہے نا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ جنگ یرموک میں جب لوگ جو ہے زخمی ہو گئے تو میں ایک مشکیزے میں پانی لے کر کے چلا، کہ اس میں اپنے چچزاد بھائی بھی تھے، کہ میں ان کی خبر گیری کروں، ان کو پانی پلاؤں، کہ بہت زیادہ زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ تو یہ مشکیزہ لے کر کے اپنے چچزاد بھائی، یعنی جس کو ہم چچیرے بھائی بولتے ہیں، چچیرے بھائی کے پاس میں جب بھی پہنچا، جب میں ان کو پانی پلا رہا تھا، تو بازو سے کسی بندے کی کراہنے کی آواز آئی۔ تو میرے چچزاد بھائی، حالانکہ وہ خود پانی کی ضرورت ان کو تھی، وہ خود محتاج تھے پانی کے، لیکن انہوں نے فوراً اشارہ کیا کہ جو بازو کی جانب سے جو آواز آ رہی ہے ان تک پہنچاؤ۔ چنانچہ میں مشکیزہ لے کر کے وہاں پہنچا، ان کو پلا ہی رہا تھا کہ تیسرے ایک صاحب نے کراہنے کی آواز کی، جو بالکل آخری وقت ہے، انہوں نے پانی طلب کیا، تو یہ دوسرے صاحب نے اشارہ کیا تیسری طرف۔ جب میں تیسرے صاحب کے پاس پہنچا تو وہ اس دنیا سے کچھ کر گئے تھے، تو میں فوراً جب دوسرے صاحب کے پاس آیا تو وہ بھی چلے گئے، تو جب میں پھر اخیر میں اپنے چچزاد بھائی کے پاس آیا تو وہ بھی اس دنیا سے جو ہے نا کچھ کر گئے تھے۔ تو بہرحال لوگوں نے اپنے آپ کے اوپر دوسروں کو ترجیح دی تھی، اپنے حق کو ختم کر کے آگے والے کا جو ہے نا خیال کیا تھا۔ اس لیے قرآن نے ان کی تعریف کی، اور وہ ایسے بنے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہا۔ اس طرح کی بیشتر مثالیں ہیں، جیسا کہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو سو ایک بکری کا سرا، بکری کی سر سمجھ لیجئے، کوئی چیز کھانے کے لیے تحفے میں جو ہے نا کسی نے لا کر کے پیش کیا، تو انہوں نے یوں سوچا کہ میرا پڑوس کثیر العیال ہے، یعنی اس کی بیوی بچے بہت زیادہ ہے اور تنگ دست و مفلس ہے، یہ سوچ کر کے دوسرے کو جو ہے نا بھیجا۔ دوسرے پڑوسی نے بھی یہی سوچا کہ پڑوس والا زیادہ مستحق ہے، شاید اس کے بچے جو ہے نہ کھائے ہوں۔ دوسرے صاحب نے تیسرے کو جو ہے نا، اس طرح 7 گھر گھوم کر کے پھر سے ابن عمر کے پاس آئے۔ مطلب یہ کہ لوگ اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال کیا کرتے تھے، اپنے حق سے زیادہ دوسروں کا حق جو ہے نا خیال کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وقت کا سلطان جو ہے نا بنایا تھا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا جو ہے نا مقام و مرتبہ دیا تھا۔ تو الغرض جو آدمی دوسروں کے لیے اپنے آپ کو مٹاتا ہے، وہ اس کو اللہ تعالیٰ بہت اونچا جو ہے نا کرتا ہے، اور یہ ہماری امت کے اندر سے یہ چیز جو ہے نا جا رہی ہے، بس میرے کچھ ہونا، میرے کچھ ہونا، میرے کچھ ہونا، میرے کچھ ہونا۔
یہ ذہن و دماغ کے اندر جو ہے نا بیٹھ گیا ہے، جس کی وجہ سے رشتے ختم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، تعلقات ماندو پڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، بہت سارا اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے عزیز ساتھیو، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیں، دوسروں کا خیال کریں، کچھ قربانی دیں اپنے آپ کی، تب جا کر کے آدمی کا مقام و مرتبہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں وہ بندہ محبوب رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی آخرت جو ہے نا صحیح و سالم ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان باتوں کی صحیح سمجھ و فہم عطا فرمائے اور عمل کرنا آسان فرمائے۔ الیاس قاسمی، مدرسہ محمدیہ بودھن۔